السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کل کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن پر خود اللہ رب العزت درود و سلام بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں مشرکین کو وعظ و نصیحت کا کام جاری رکھا، لیکن مشرکین مکہ اپنی جاہ و حشمت اور دنیاوی زندگی میں اس قدر اپنے مال و متاع پر غرور و تکبر کا شکار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام ہدایت پر کان ہی نہ دھرتے تھے، اور اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی ظاہر کرتے بھی تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھیں اس وقت تک یہ خستہ حال مسلمان کوئی بھی ہمارے برابر نہ بیٹھے، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ بیٹھنا سخت توہین ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ دولت اور حشمت غیر فانی اور ہمارا یہ کرو فر ابدی ہے، اس لیے مسلمانوں کو کمزور اور تنگ دست سمجھ کر ان کا مضحکہ کرتے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے بعد ایک اور واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جو مومن اور ایک کافر کے درمیان ہے۔ یہ واقعہ دو انسانوں کے درمیان ایک مناظرانہ گفتگو کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی مذکور ہے، یعنی ایک کا طریقِ زندگی مال کے اعتبار سے کامیاب رہا اور دوسرے کو ندامت و حسرت کا منہ دیکھنا پڑا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمہور کا یہ قول ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کا یہ واقعہ پیش آیا، اسی طرح نزول قرآن سے قبل دو انسانوں کے درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور قرآن نے ان دونوں واقعات کو مشرکین مکہ کی تذکیر و تنذیر کے لیے بیان کیا ہے۔ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، کتب احادیث و سیر اور تاریخ میں اس سے زیادہ کچھ اور موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتا ہے، اور اے پیغمبر لوگوں کو ایک مثال سنا دو، دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ مہیا کر دیے، گردا گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ تھا، بیچ کی زمین میں کھیتی تھی، بس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لد گئے اور پیداوار میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہ ہوئی۔ ہم نے ان کے درمیان ایک ندی جاری کر دی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی دولت مند ہو گیا۔ تب ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوست سے، جسے خوشحالیاں میسر نہ تھیں، باتیں کرتے کرتے بول اٹھا، دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔ پھر وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے، مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی معاذ اللہ برپا ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے کیا کھٹکا ہے، مجھے ضرور وہاں بھی اس طرح سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا جاری، اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے
اور اس کی شادابیاں دیکھیں تو کیوں نہ تم نے یہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم تر ہوں تو اس پر مغرور نہ ہو۔ کیا جب میرا پروردگار مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ یعنی جنت دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے ایسے اندازہ کی ہوئی بات اتار دے کہ وہ چٹیل مدان ہو کر رہ جائے، یا پھر بربادی کی کوئی اور صورت نکل آئے، یعنی اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکو، اور پھر دیکھو ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت گھیرے میں آ گئی اور وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی میں نے کیا کیا، کچھ خرچ کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا، اور باغوں کا حال ہوا کہ ٹٹیاں گر کر زمین کے برابر ہو گئیں۔ اب وہ کہتا ہے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کوئی جتھا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ بربادی سے جیت سکتا۔ معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا، اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ یہ واقعہ بالکل عیاں ہے کہ جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے ہمہ قسم کی خوش عیشیاں اور ابدی زندگی ہے۔ جو منکرین ہیں ان کے لیے صرف آخرت کی محرومیاں ہیں، اور دنیا میں بھی عنقریب ناکامیوں اور بدبختیوں سے دوچار ہوں گے۔ ان کا یہ گمنڈ، ان کی ہر قسم کی رفاہت اور خوش عیشی جو ان کو حاصل ہے، اور وہ مال و دولت جس کے وہ مالک ہیں، اور ان کا جتھا بھی جو وہ سمجھتے ہیں بہت طاقتور ہے، بہت جلد خاک میں مل جائے گا۔ اور مومنین اپنی موجودہ تنگ حالی پر دلگیر اور بد دل نہ ہو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان کی یہ بے چارگی و بے بسی ہمہ قسم کی عزت و طاقت سے بدل جائے۔ دنیا کی خوش عیشی چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اس پر بھروسہ بیکار ہے، وہ جب مٹنے پر آتی ہے تو لمحوں کی بھی دیر نہیں لگتی، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی نعمتیں 2 گھڑی کی دھوپ اور 4 دن کی چاندنی ہے، ناپائیدار، فانی، پس عقل مند وہ ہے جو ان پر گمنڈ نہ کرے اور ان کے بلبوتا پر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ ہو جائے، اور تاریخ کے ان اوراق کو پیش نظر رکھے جن کی آغوش میں فرعون، نمرود، سمود اور عاد کی قاہرانہ طاقتوں کا انجام آج تک محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین کی سیر کر کر دیکھ لو اور پھر دیکھو کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ عزتیں ذلتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقی عزت اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔